ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا غیاث المستغیثین اغثنی یا راحم المساکین ارحمنی الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین حبیب الہ العالمین سید العرب والعجم مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقع اللہ الحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اولا بارگاہ شہید اور تمامی ان علماء مراجع کرام اور مومنین مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی روح طیبہ کو سورہ فاتحہ سے اصال ثواب فرمانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1441 کے مزار شہید ثالث کے جلسے کی یہ پہلی مجلس ہے جو بطور پیشخوانی ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات خطبہ و ذاکرین کو مسلسل سماعت فرمائیں گے۔ بہرحال حقیر کو یہ شرف ملا کہ اس سلسلے کی اس پہلی مجلس کو پڑھنے کا، جس میں کچھ معروضات پیش کرنا ہے، لیکن قبل اس کے کہ موضوع اور مدعے پہ آیا جائے، تمہید کے طور پر، اس لیے کہ الحمدللہ پوری کائنات کی مخلوقات میں جہاں جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جنات ہیں، انہی میں ہم حضرات انسان بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر کے ایک خلق کو دوسری مخلوق کے لیے فائدے کا ذریعہ قرار دیا کہ وہ اس سے استفادہ کرے، اور ہوتا چلا رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کل کائنات جس سے یہ حضرت انسان استفادہ کر رہا ہے، اس حضرت انسان کے بارے میں بھی ہسٹری اور اتہاس کی جو تاریخ ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھی تھی، تو یہی کہ یہ انسان ابتدا میں جانور تھا، بن مانوس تھا، وانر کی شکل میں تھا، پھر چلتے چلتے اس میں تبدیلی آئی اور اس نے انسان کا روپ دھار لیا۔ وإلا ان تمام تاریخی گفتگو کے پیش نظر ایک نظریہ اسلام نے بھی دیا اور اعلان کیا کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان اور آدمی اور بشر کو حضرت آدم کی شکل میں بنا کر پیش کیا، اگر
دوسری مخلوقات پر اس کو فضیلت اور برتری نہ دی ہوتی تو آخر اس خلق اول اور اس انسان اول حضرت آدم کے سامنے اپنی اس معصوم مخلوق فرشتوں کو سجدہ ریز کیوں کرواتا؟ سجدہ کرنے کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات اس حضرت انسان کے لیے ہے، تو اس حضرت انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس انسان نے اپنی قدر کو کھو دیا ہے۔ جانور اور انسان میں جو تمیز اور فرق رکھے گئے ہیں، اگر ان کو ملحوظ نظر رکھا جائے تو ایک نمایاں فرق یہی ہے کہ انسان صرف کھانے پینے سونے جاگنے کی مخلوق نہیں ہے، یہ سب صفتیں جانوروں میں بھی ہیں۔ کھا پی رہی ہے، عیش و عیاشی کر رہی ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ کربلا والوں کی یاد منا رہے ہیں۔ آج سے نہیں، جب سے پلے بڑھے ہیں کان میں جو آئی ہے صدا یا حسین مظلوم کی آئی ہے۔ ماں کی آغوش سے ہی ہم لوگوں نے سینے پر ہاتھ مار کر حسین کی مظلومیت کا اعلان و اظہار کیا ہے، اور مظلومین کی حمایت کا طرفداروں میں ہم لوگ قرار پائے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس حضرت انسان کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، حضرت آدم اول مخلوق، اسی فرشتوں سے سجدہ کرانے کے باوجود آج اس انسان نے اپنی قدر و ویلو اور منزلت کھو رکھی ہے۔ تو ہم لوگ یہی سنتے آئے ہیں کہ مولا حسین نے اصلاح امت کے لیے سفر کیا تھا، عیش و عشرت کے لیے نہیں، سنہرے مستقبل کے لیے نہیں، اور الحمدللہ اس طرح کے یہ جلسات پروگرام در حقیقت توفیق الہی ہے کہ ہم کو اس طرح کے جلسے کرنے کی، اس میں شریک ہونے کی توفیق ملی ہے۔ تو کم سے کم جو لوگ آئے ہیں ان کی نیت میں اولاً، ابھی تک نہ ہو تو ابھی بھی کر لیں، کہ اس جلسے کی، اس سفر کو، سفر حاضری کو خالصاً کہ ہم ایک شہید کی بارگاہ میں حاضری دینے آئے ہیں، سلام کرنے آئے ہیں، یہی ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو ہماری لوگوں کی اور دین و مذہب کی فکر تھی تو آپ نے دین کے لیے اتنا کام کیا۔ اور صرف یہی نہیں ہے، بہت سے ایسے بھی آتے ہیں جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ ان کی بڑی بڑی مشکلیں اسی مزار کے جلسات کے ذریعے حل ہوتی ہیں، وہ چاہے شادی بیاہ والی ہوں یا غیر ہوں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب نہ ہوں، یہ سب بھی ہوں، لیکن نیت میں پہلی چیز یہی ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر سب ہم یہیں آئیں، سب چلیں، ناشتہ ملے گا، کھانا ملے گا، رہنے کا ہے، عیش ہے، آرام ہے، یہ وہ، تو یہ سفر سیر و تفریح ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس سفر کو سفر معنوی اور روحانی قرار دیں تو اگر ابھی گھر سے نیت کر کے آئے ہیں تو اس نیت میں اس چیز کو داخل کر لیں کہ شہید کی بارگاہ میں حاضری دینے آئے ہیں، اس کو سلام کرنے آئے ہیں، اس کے قبر پہ زیارت و فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کی بارگاہ میں چونکہ اللہ نے شہید کو رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، منزلت دی ہے، انشاءاللہ اس کی بارگاہ میں متوسل ہو کر التجا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو یقین رکھیے اللہ تعالیٰ ان علماء کے سبب ہماری مشکلات کو سنے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے عالم کے سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں جس میں یہی کہ ہمارے امت کے علماء بنی اسرائیل سے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں علماء کے۔ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، عالموں کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے افضل و بہتر ہے۔ اور پھر الحمدللہ یہ بارگاہ جس میں ہم سب آئے ہیں اور ہر سال آتے ہیں، سنتے رہتے ہیں شہید کے بارے میں، یہ ایک مرد مومن پہلی چیز۔ دوسری خوبی عالم دین بھی ہے، تیسری خوبی شہید راہ خدا بھی ہے، اور شہید راہ خدا کے ساتھ مومن ہونا اور عالم دین ہونا، تین فضیلتیں اور خوبیاں جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو قدر و منزلت کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ عظمت شہید کے لیے صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
یا تو یہ طے ہو گیا کہ انسان دوسری مخلوق کے مقابلے میں برتر ہے، افضل ہے، اور قرآن کریم اور احادیث میں اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یوں ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لقد کرمنا بنی آدم ہے، ہم نے آدم کو اور اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے قصیدہ انسان نہیں بیان پڑھ دیا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بلکہ اس انسان کو دوسری مخلوق پر فضیلت دی ہے، برتری دی ہے۔ تو اس سے کچھ چاہا بھی ہے کہ یہ انسان خود کو انسان کامل کی راہ پر اپنے کو آگے بڑھانے میں جد و جہد کرتا رہے، تبھی صحیح معنی میں یہ انسان ہے، آدمی ہے، اس میں انسانیت ہے، مانوتا ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کی رعایت نہیں کر رہا ہے تو ایسے ہی انسان چلتی پھرتی لاشیں ہیں، جانور ہیں۔ اس کے لیے بھی قرآن نے فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بل ہم اضل سبیلا۔ بعد میں کر دیں، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ حضرت انسان، ہم سب آدم کے اولاد ہیں، اور اس دنیا میں جتنی مخلوق ہیں اسلامی نقطہ نظر سے اولاد آدم ہیں۔ تو جس طرح اللہ نے ہم کو یہ شرف اور فضیلت دی ہے تو ہمارے لیے قانون اور اصول بھی بنائے ہیں زندگی کے، اور تقریباً ہر مذہب اور ہر مسلک میں جو بٹی ہوئی امتیں ہیں، انسانیت ہے، جس طرف بھی آپ جائیں گے عقائد، احکام، اصول دین، فروع دین، انہی دونوں کے اوپر انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ کچھ افراد ایسے ہیں، البتہ پہلے زمانے میں بہت تھے، ناستک، دہریے، لا مذہب لا دین، جن کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ نے ہم کو صرف پیدا کر دیا ہے، یا ہم یوں ہی خود سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے بہت سی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے، اس میں اس کو دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی سوچ رکھنے والے انسانوں کے لیے ہمارے ائمہ ہدیٰ نے اپنے دور میں یا ان کے اصحاب نے، ان کے شاگردوں نے باقاعدہ مناظرے کیے ہیں، اور مناظرے کرنے کے بعد اللہ کے وجود، اللہ کی توحید اور اپنے اختیار و اقتدار کا لوہا منوایا ہے، اور اس طریقے سے اپنی بات کے ذریعے ان کو اطمینان بخش کہ ہاں انسان سامنے والا قبول کرے یا نہ قبول کرے، لیکن دل اس کا بہرحال اس بات پر تسلیم کرے گا اس چیز کو کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ائمہ ہدیٰ نے اصول و عقائد اور توحید کو بتانے اور سمجھانے میں جس دور میں جیسے لوگ آئے ہیں، حکم بھی یہی ہوا ہے کلم بقدر عقولہم، کلام کرو عقلوں کے مطابق، جس معیار کی سامعین ہو انہی کے اعتبار سے ان سے گفتگو کی جائے، کلام کیا جائے۔ تو اماموں نے بھی اس چیز کی مراعات کی ہے، جس دور میں جیسے لوگ تھے، جیسے سوال کرنے والے تھے، انہی کے ماحول، انہی کے کیا کرتے ہو۔ ایک شخص آیا، ملاحی کا کام کرتا تھا، ناؤ کھیتا تھا، اس کو اللہ کے وجود اور توحید کو سمجھنا تھا کہ صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں ذہنوں میں کہ مولانا کون سا سوکھا سا مدعا لے کے بیٹھ گئے ہیں، ایک سوکھا سا عنوان، لیکن حقیقت یہی ہے کائنات کا انحصار و دار و مدار یہی وجود خدا اور توحید الہی اور معرفت خدا پہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس وجود خدا و توحید و معرفت الہی کو سمجھنے کے لیے اس نے امام، نبی، پیغمبر، پیشوا، ہادی اور رہبر درمیان میں رکھے ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل کام نہ کر سکے وہاں یہ ظاہری پیشوا اس کی حمایت اور نصرت و مدد کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگر کہیے تو تھوڑا سا جانچ پڑتال بھی کر لی جائے کہ ہم لوگوں نے 40، 50، 60، 70 سال کی زندگی گزار لی اور الحمدللہ اہل بیت کا دامن، مجلس عزا کا فرش، مسجد ایمانی ہمارے لیے موقع محل ہیں دین اور ایمان کے سنوارنے اور سدھارنے کے لیے۔ تو اگر ہم یہ سوال کریں کہ صاحب یہ مولانا کیا وہ اللہ اللہ لے کے بیٹھ گئے ہیں،
تو اگر ہم یہ سوال کر لیں کہ یہ لفظ اللہ کے معنی کیا ہیں، ہے آپ میں سے کوئی صاحب جو بتا سکے کہ اللہ کے معنی کیا ہیں؟ لفظ اللہ کا معنی کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیے، بولنے شرمانے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن واقعی معنی تک ابھی تک ہمارے اکثریت جو اتنے دنوں سے مجلس و ماتم کرتے کرتے کبیر سنی اور بزرگی اور اس میں پہنچ چکی ہے۔ کوئی کہے گا اللہ یعنی خدا، اللہ یعنی رب، یہ یعنی نہیں، یہ معنی نہیں ہے، یہ دوسری زبان میں اس کا ارتھ ہے، مطلب ہے۔ اللہ کے معنی اگر اس مجلس کے ذریعے پہلی مجلس ہے اور یہ پہلی معرفت کا پہلا زینہ ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح دعا کرتے رہو، اس سے ایمان بھی باقی رہے گا اور سلامت رہے گا کہ اللہ مجھے اپنا عرفان عطا کر، اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک۔ ہم اس رسول کا عرفان کہیں سے حاصل کر پائیں گے جب تک تو اپنا عرفان عطا نہ کرے گا۔ تو ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم لفظ اللہ کے معنی ہی نہیں جانتے، تو عرفان تو بات کی بات ہے۔ اور اللہ کی معرفت رسول کی معرفت میں کر دی، پھر رسول کی معرفت کو اور آگے بڑھا کے اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ اگر تو اپنے رسول کی معرفت نہیں دے گا تو ہم تیرے حجت کی معرفت کیسے حاصل کر پائیں گے، یعنی امامت کی، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی، جبکہ ہم سب جن کا انحصار اور دار و مدار ہی اسی سلسلہ عقیدہ امامت پر ہے۔ ہم میں اور عام امت مسلمہ میں یہی فرق ہے کہ ہمارے اصول 5 ہیں، عام امت مسلمہ کے اصول 3 ہیں۔ اب ظاہر بات ہے بحث اصولی بھی ہے، عقائد کی ہے کہ توحید کے بعد عدل اور لوگوں کے ہاں نہیں ہے، نبوت ہے، امامت نہیں ہے، اور جو ہے تو اپنے جیسے انسانوں کو مجبوراً امام مان لیا اور بنا لیا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اکثریت وہ ہے جنہوں نے اماموں کو امام بنا لیا یا مان لیا ہے، 4 ہیں، مگر چاروں کے نام 80% 60 سال کے بزرگوں کو نہیں معلوم۔ میں نے کئی جگہ تجربہ بھی کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں 12 امام ہیں، اور مکتبہ اہل بیت کی یہ فرشیزہ وہ مجلس ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر بھی 12 اماموں کے نام حفظ اور یاد ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت جلدی کچھ باتیں کہ اللہ الہن سے مشتق ہے۔ اب ظاہر بات یہ سب عربی گرامر کی وہ سب ہے، کہاں وہاں سب کو لے جائیں، خلاصہ کر کے یہ بیان کر دیں کہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ یعنی مستجمع جمیع صفات و کمال، یعنی ایک ایسی ذات واجب الوجود جس کے اندر ہر طرح کا کمال، خوبی اور اوصاف حسنہ موجود ہوں۔ یہ مختصر اللہ کے معنی ہے، مستجمع جمیع صفات و کمال، یعنی کل کمال کا مجموعہ ذات واجب الوجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اذان ہو یا اقامت ہو، پہلا ہمارا اعلان یہی اللہ اکبر، یعنی اس کی کبریائی، وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ جب وہ بڑا ہے سب سے، تو اس کا حکم بھی اوروں کے حکم کے مقابلے میں سب سے بڑا مانا جائے گا۔ تو توحید، وجود خدا، توحید خدا۔ بندہ خدا آیا، ملاح تھا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے اور ایک ہے، اکیلا ہے، یہ وہ ہے، ہم اس بن دیکھے خدا کو کیسے مان لیں؟ امام نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہا سرکار ملاحی کرتا ہوں، ناؤ کھیتا ہوں، اکثر و بیشتر میری زندگی کا زیادہ حصہ دریا و سمندر میں رہتا ہے۔ تو امام نے جب دیکھ لیا کہ سوال اسی لیے تھا کیا کرتے ہو، جانتے تھے امام، مگر یہ بتانے کے لیے کہ جس لائن اور جس فیلڈ کا آدمی ہے اس کو اسی کے اعتبار سے دلیل دی جائے۔ دریا میں کام کرتے ہو نا، تو دریا کے سفر میں تمہیں اکثر و بیشتر کبھی ایسا ہوا کہ طوفان آیا ہو، تمہاری کشتی ہچکولے کھا کے ڈوبنے لگی ہو؟ اب اس نے ذہن پہ زور دیا، ہاں اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ تم اس اپنی دریا سے گر گئے ہو، کشتی ٹوٹ گئی ہو، ڈوبنے لگے ہو؟ ہاں ایسا بھی ہوتا رہتا ہے سب کشتی دریا میں۔ تو کہا کیا
ایسا بھی ہوا کہ ایک منزل تک تم غرق آب ہونے لگے ہو، تیرنا پھیرنا بھی نہ جانتے ہو، اور ایک طرف تمہیں غرق ہو جانے اور ڈوب جانے کا یقین ہو، لیکن اس کے باوجود دل میں ایک آواز، ایک سہارا اور آسرا، کیا ابھی بھی ہے کوئی جو تمہیں سہارا دے سکتا ہے؟ ایسا ذہن میں نہیں آیا تھا؟ کہاں آ تو رہا تھا کہ اس منزل تک ہوتا ہے نہیں، ہم لوگ کہتے نہیں انسان کا جسم جس میں رمق جان بھی ظاہر نہ ہو، لوگ لے جاتے ہیں اسپتال، ڈاکٹر کیوں لے جاتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ تنکے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو تنکے میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ نتیجے میں امام نے اس سے سب کچھ قبولوایا اور اس کے بعد یہ کہا۔ تو ایسے حالات میں بھی کوئی بچا سکتا ہے، یہ ذہن میں آیا؟ ہاں، آ تو رہا تھا۔ کیا دیکھا تھا اسے کبھی؟ یعنی دیکھا تو نہیں تھا۔ کہا بس جس طریقے سے تم یہ سوال لے کے آئے تھے، سمجھ لو کہ جو ذات جس کو تم نے دیکھا نہ ہو، اس اندیکھی ذات کی طرف تمہارا ذہن جانا ہی دلیل ہے کہ اس کو کائنات میں ہے جو ہمیں سہارا دیے ہوئے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ اللہ کی توحید، رسول اور نبی 1,24,000 اللہ کی طرف سے نبی آئے ہیں۔ مکتب میں بہرحال چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا بچوں کو، اور یہ مجلس حسین بھی ایک ایسا مکتب ہے کہ جہاں پر نہ عمر کی قید ہے، نہ سن و سال کی قید ہے، نہ جنس میل فیمیل کی قید ہے۔ الحمدللہ ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور بچے اور جوان اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر یہی معلومات ہیں کہ جو امتحان میں بعد از مرگ یہی سب پوچھا جائے گا۔ لہٰذا اگر ہمارے اس شہید ثالث بزرگ علیہ الرحمٰن خدا غریق رحمت کرے، درجات عالی ہیں، بلندتر اور عالی تر فرمائش کے، انہوں نے آخر کیا وجہ تھی کہ اپنے پیدائشی وطن اور علاقے کو چھوڑ کر یہاں؟ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ڈاکٹر عزیز حیدر صاحب تشریف لا رہے ہیں، تشریف لائیں مولانا۔ ایک اور صلوات پڑھیں، علماء و ذاکرین مراج کرام کی حفاظت کریں۔ اجازت دیں۔ تو اس طریقے سے دین اسلام دوسرے ادیان پر اللہ تعالیٰ نے اس کو غلبہ دیا ہے، اور نہیں دیا تو انشاءاللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا۔ اس کو پسند کیا، اس سے انکار نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ بھی سچ ہے کہ اسی قرآن مجید میں اس نے فرما دیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ دین اسلام دوسرے ادیان پر غالب ہوگا، آئے گا۔ تو یہ قرآن کا وعدہ ہے، اور قرآن کے وعدے ایسے ہیں کہ ہم لوگ پس و پیش میں پڑ جائیں، لیکن الحمدللہ دوسرے مذاہب کے لوگ اس چیز کو ماننے پر آمادہ و تیار ہیں، قبول کر رہے ہیں کہ ہاں قرآن جو کہتا ہے وہ سب ہو رہا ہے، اسلام جو کہہ رہا ہے وہ سب سچ ہو رہا ہے۔ اور نتیجے میں آپ دیکھیں جو حضرات فیس بک وغیرہ چلاتے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، اور ہمارے ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جن کو سمانتا کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، اونچ نیچ ذات پات بھید بھاؤ پیدا کیے گئے ہیں، ان کے نظر میں اور ذہن میں بھی اگر آ رہا ہے تو ادھر ادھر نہیں جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے، اور قبول کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دین حق اسلام ہے، اور الحمدللہ اللہ نے اسے پسند فرمایا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنا محکم اور مکمل انتظام ہونے کے باوجود ایک منزل پر آنے کے بعد انسانوں کے نصیب میں سیاست، ریاست، کرسی، تخت، تاج، سلطنت، ان سب تصورات نے اس انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیا۔ نتیجے میں پیغمبر کی وفات کے بعد امت مسلمہ کا کیا حال ہوا، اور ظاہر بات اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ امت مسلمہ مختلف حصوں میں بٹ گئی، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اور جو حال ہے وہ آپ سب کے پیش نظر ہے۔ یہ تو اب کی بات ہے، تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ظاہر بات بارگاہ شہید ہے، وہ شہید جو شوستر میں پیدا ہوئے ہیں، شہید ثالث
جن کی بارگاہ میں آپ سب حاضر ہو، ان کے بارے میں بھی تھوڑی جانکاری ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دلیل ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں، زندہ ہیں، رزق خدا پاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں نے دھوکے سے انہیں شہید کرا دیا، مروا دیا، لیکن نہ تنہا یہ سالانہ جلسے بلکہ مسلسل، اکثر و بیشتر بیچ میں بھی اکثر ہم زیارت کے لیے ادھر گزرتے آتے ہیں، تو جب بھی آئیے کوئی نہ کوئی اس بارگاہ میں حاضر ہے، اور قدرت کی طرف سے یہ انتظام ہے، دنیا تم جسے مٹانا چاہو گے مٹا لو گے، لیکن مٹا نہیں سکو گے، مٹانا چاہو گے مٹا نہیں سکو گے۔ اللہ جسے باقی رکھنا چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے، اور اگر راہ خدا میں شہید ہو جائے تو اللہ کا یہ اعلان ہے، شہادت کا شرف پا لینے والا بعد مرگ بھی زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں ہے، رزق پا رہا ہے۔ یہ اس کی غذا ہے روحانی، جو ہم لوگ اس کی یاد میں سالانہ مجالس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دور حاضر کے موجودہ اس انتظامیہ کو، ہمارے انو بھائی وغیرہ کو، کہ جو اس سلسلے کو پہلے سے بہتر، مزید بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، آنے والوں کی بھی، اور خاص طور پر اس شہید کی مزار پہ بسنے والوں کی شکر خدا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ان میں شمار کیا، توفیق دی کہ بارگاہ شہید میں حاضر ہو کر ایک سلام کر سکیں۔ اے شہید، آپ کا احسان ہے اسلام پر بھی اور مذہب تشیع پر بھی، اور یہاں پر بسنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے لیے قدر غنیمت سمجھیں، کتنی عظیم بارگاہ میں ان کو بسنے کا اور سکونت کا موقع ملا ہے۔ اور الحمدللہ ہیں بہت سے ایسے خانوادے جن کو میں جانتا ہوں، آنے والے زائرین کا احترام کرنا، خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اسی ضمن میں یہ بھی آنے والے زائرین کو بھی اگر کسی طریقے کی کوئی تکلیف ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے، تو انتظامیہ کے جو ممبران ہیں، والنٹیئر حضرات ہیں، ان تک آپ اپنی باتیں پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انتظامیہ کوشش کرے گی جو کچھ ان کے اختیار میں ہوگا اس مشکل کے حل کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے پہلی مجلس ہے تو پہلی ہی مجلس میں یہ سب مناسب رہتا ہے، اور شاید سجاد ناصر ابقاتی صاحب نے ہمارا انتخاب یہی سوچ کے کیا ہو کہ بچپن کے دوست ہیں، حق دوستی ادا کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں، سنا بھی ہوگا کہ ایک عرصے تک ہمارے ہندوستان میں ہمارے بزرگوار بیٹھے ہیں، نماز جماعت کافی عرصے کے بعد، اور جمعہ اور بعد میں، جس کے لیے باقاعدہ غفران معاف کا نام لیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اور اگر اس کے پہلے کی تاریخ میں ہم جائیں تو یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کے بزرگوں کو، علماء کو جو معرفت رکھتے تھے، چونکہ جرم اہل بیت میں انہیں شہید کر دیا گیا، کتنوں کو قید و بند، کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے، نتیجے میں لوگوں تک حق پہنچنے اور پہنچانے میں دقت بھی ہوئی، کٹھنائی ہوئی بھی، اور بہت سے لوگوں تک مذہب اہل بیت نہیں پہنچ سکا۔ زمانہ وہ تھا کہ جب یہاں ہندوستان میں ہم لوگ دوسرے مسلک کی طرح سب کچھ کرتے تھے، وہ چاہے عقائد کے مرحلے ہوں یا احکام ہوں۔ یہ تو شہید کا احسان ہے، جیسا کہ کتابوں میں ملتا ہے، جن کا نام نامی نور اللہ، شستر علاقہ ہے ایران کا، وہاں پر پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، خانوادہ علمی تھا، ابتدائی تعلیم خاندان کے بزرگ عالموں سے، مولاناؤں سے حاصل کی، اور اس کے بعد جب علمی ذوق میں مزید اضافے اور جستجو لازم آئی تو آپ نے مشہد مقدس شاہ خراسان سامن الحجج امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ وہاں پر آئے اور اپنے علم میں اضافہ بھی کر رہے تھے، اور جو کچھ معلومات تھا وہ وہاں کے لوگوں کو درس و تدریس بتا رہے تھے۔ اس کے بعد کے لیے دو طرح سے روایت تاریخ میں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہندوستان کے زائرین جب گئے ہیں زیارت پر
اور ان بزرگوار سے ملاقات کا شرف ہوا تو یہاں کے حالات بتائے. جب شیعوں کے یہ حالات بتائے کہ سب انہی کے ساتھ مل جل کے ہو رہا ہے، شادی بیاہ، رہن سہن، نماز، اور ہے بھی ابھی بھی ہمیں یاد ہے بچپنے میں ایک ہی مسجد میں دونوں مسلک کے لوگ نمازیں پڑھتے تھے. ابھی بھی بہت سی جگہ پر ہے، علی گڑھ کی مسجد ابھی بھی اس کی مثال و نظیر ہے. لیکن خدا برا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے مسلکی دیواروں میں اور حصوں میں بانٹ کر یہ دیواریں ایسی اٹھا دی ہیں کہ لوگوں کو بہکا دیا، بھڑکا دیا، اور لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی الگ الگ مسجد بنانا بری چیز نہیں ہے، لیکن عقائد و احکام حقائق کے ساتھ لوگوں تک پہنچتے رہیں، یہ کمال ہے. نتیجے میں شہید ثالث مشہد مقدس میں تھے. زائرین نے ان کو جب یہاں کے حالات بتائے. یہ دوسری روایت یہ ہے کہ ابو الفدا جیلانی، یہ بزرگوار ہندوستان کے ایک حکیم تھے. جی عزیز صاحب، حکیم ابو الفدا جیلانی صاحب، جن سے ان عالم بزرگوار سے یعنی شہید ثالث سے روابط رہے، خط و کتابت رہی، یہاں کے حالات ان کو بتاتے رہے. پھر اس شہید بزرگوار کو احساس ہوا، توفیق ہوا کہ یہاں سے زیادہ ضروری ہے میرا ہندوستان کا سفر کرنا، اور ہندوستان میں آ کر مذہب اہل بیت یعنی علی اور اولاد علی کی امامت و ولایت کا باقاعدہ طور پر پرچار کیا جائے، تبلیغ و تشہیر کی جائے، اور لوگ جو صراط مستقیم سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ان کے لیے ایک سیدھا راستے کا انتظام و اہتمام کر دیا جائے. نتیجے میں شہید ثالث نے 12 سال مشہد مقدس میں تحصیل علم کرنے کے بعد، عدد بھی اچھا ہے، 12 سال، 12 امامیوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے ایران سے ہندوستان کا سفر کیا. چاہتے تو ہندوستان میں اس وقت دکن میں شیعہ شاہوں کی ریاست تھی، ادھر چلے جاتے، لیکن نہیں، کہاں پر زیادہ ہماری ضرورت ہے، اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے جب حکیم ابو الفدا صاحب سے ملاقات کی، آخر میں انہوں نے مناسب سمجھا علاقہ یہ اچھا ہے، نامحروم ہے، منطقہ محرومہ ہے، لہذا منطقہ محرومہ کو زرخیز بنایا جائے، یہاں کی اصلاح و ہدایت زیادہ رہے. حکیم ابو الفدا صاحب قاضی صاحب کو لے کر آئے اکبر آباد. یہ آگرہ جس کا پرانا اصلی نام کیا ہے؟ اکبر آباد، دھیان میں رکھ لیجیے. اکبر آباد لے کر آئے، کیوں؟ اس لیے کہ اکبر بادشاہ نے اسے اپنا بنایا تھا حکومت کے لیے. نتیجے میں وقت لیا گیا، بادشاہ اکبر سے ملاقات کرائی گئی شہید ثالث کی علیہ الرحمہ کی. قاضی صاحب کی ملاقات جناب اکبر سے جب کرائی گئی، اکبر نے گفتگو کی، کلام کیا، پتہ چلا ہاں اب ظاہر بات ہے علماء اہل بیت ہوتے ہی ایسے ہیں کہ اگر انسان کی رشد و ہدایت اللہ نے اس کی ذہن اور نصیب میں لکھا ہے تو چہرے سے دیکھ لیتا ہے اور بھانپ لیتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے کام کا آدمی. نتیجے میں جو پرانے قاضی ان کے تھے معین الدین، عمر رسیدہ ہو چکے تھے، یوں سمجھ لیں سٹھیا گئے تھے. کچھ لوگوں نے شکوہ شکایت بھی کی، صاحب یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی. نتیجے میں بادشاہ بھی فکر مند تھا کہ معین الدین بزرگ ہو گئے ہیں اور کوئی اب نہیں ہے، تو جناب قاضی نور اللہ شوستری صاحب کا وجود جب یہاں ان کی نظر میں، اور حکیم صاحب کی خصوصی تائید و تاکید، اکبر نے جناب قاضی نور اللہ شوستری کے سامنے کہ سرکار میں چاہتا ہوں کہ منصب قضاوت ہماری طرف سے آپ قبول فرما لیں. سمجھ رہے نہیں؟ قاضی آپ بن جائیے، ہمارا قاضی عمر رسیدہ ہو گیا ہے، اب وہ فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہے، ذہن اس کا کام نہیں کرتا ہے. لیکن یہیں پر رک کر ایک بات اور عرض کر دوں کہ اوروں کے قاضی اور عالموں میں اور اہل بیت والوں میں یہی فرق ہے کہ جن کے ہاں رسول کے دماغ کے بارے میں الٹا سیدھا خیال اور عقیدہ ہوتا ہے، ان کے یہاں کے عالم بھی 60-70 سال کے بعد بول جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ اپنے علماء و مراجع کرام ہیں کہ میں اتفاق سے الحمدللہ 3 سال سے مسلسل جا رہا ہوں اور اپنے مرجع عالی قدر آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، گفتگو کی، مسئلے رکھے، بڑے اچھے انداز میں جواب دیا. یہ تو اپنے دل کی تسکین کے لیے. عمر بہرحال کیا ہے آپ حضرات کو معلوم ہے، 80 کے اوپر عمر ہے، لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا، آغا نے سوال کی شقیں پوچھی، ایسا ہے یا ایسا. افریقہ کا قافلہ آیا تھا میرے سامنے کی بات ہے، اور میں نے بھی قوم سے متعلق کئی سوال کیے.
تو باقاعدہ طور پر آقا نے جواب دیا. میں نے یہ ضمن میں اسی لیے عرض کیا ہے کہ علماء حقہ کی پہچان یہی ہے کہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے دماغ پر اثر نہیں ہوتا ہے. تو جب علماء حق جو نائب امام و نائب رسول ہوتے ہیں ان کے دماغ پر عمر کی زیادتی اثر انداز نہیں ہوتی ہے تو جن کی طرف منسوب یہ ہے اس رسول و آل رسول کے دماغ کے بارے میں کچھ غلط تصور کرنا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس عمر میں دونوں مراجع وہ چاہے ایران کے مقام معظم رہبری ولی امر مسلمین حفظہ اللہ کیا حسن تدبیر سے، اور میں تو یہی کہوں گا اور ہم کیا آپ سب مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں تنہا اور واحد توکل علی اللہ حکومت ہے اور زیر نظارت و امامت صاحب العصر والزمان یہ حکومت. لہٰذا بڑے اچھے طریقے سے حسن تدبیر سے کام ہو رہا ہے اور بڑے سے بڑے دشمن کو اپنی حسن تدبیر سے اس طریقے سے مغلوب کر رہے ہیں کہ اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور انشاءاللہ ایران کے لیے علماء کی حکومت ایک وقت آئے گا زیر قیادت امام صاحب العصر والزمان انشاءاللہ المستعان ان قریب. اگر کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ ایران کو فتح و کامیابی ملے گی تو ملے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس طریقے سے آغا شہید ثالث نور اللہ شستری کا ہندوستان آنا اور اس منصب کو شرط کے ساتھ قبول کرنا. پھر آخر میں بہرحال انہی لوگوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھڑکاتے ہیں بہکاتے ہیں. اکبر پہ اثر نہ ڈال سکے اس کا بیٹا سلیم جو بعد میں جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا اس کے پاس شکوہ و شکایت پہنچے اور آخر میں اس کے اوپر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا تو لوگوں نے کمیٹی بنائی. طے یہ ہوا کہ ایک ایسے اپنے آدمی کو خاص ان کا شاگرد بنا دیا جائے اور ان کے دل کی باتوں کو جانا جائے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں وہ سب لے لی جائے. اس میں اپنی طرف سے اضافہ تہمت و بہتان لکھا کے ان کو پھنسا دیا گیا. نتیجے میں کون سا کام کیا ہے آقا نے؟ احقاق الحق جو لکھی ہے، ابطال الباطل کا جواب، یہ سب کر رہے تھے. اس شاگرد نے بھروسہ حاصل کر کے یہ سب لیا اور اس میں اپنی طرف سے اور گھٹا بڑھا کے کہ صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں. نتیجے میں دربار سے ان کے خلاف دوسرے علماء نے بیٹھ کر واجب القتل کا اعلان جیسا کہ ہوا. بعد میں امام حسین کے لیے حالات ایسے بنائے، قاضی ایسے نہیں آ رہا تو جان کی دھمکی دی اور دولت کا ڈھیر لگا دیا. قاضی شرائع نے فتویٰ لے لیا. تو اس طریقے سے ہمارے علماء حق کو صراط مستقیم سے ہٹایا گیا یہ سوچ کر کہ ان کو ہٹا دیں گے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ علماء باقی رہیں گے، سلسلہ قائم رہے گا جب تک کہ زمانہ رہے گا. تم ایک کیا ہزاروں مارو گے اور مار رہے ہو، اس کے باوجود کیا یہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ اور الحمدللہ ہمارے علماء ایسے جید علماء ہیں. یہ انقلاب ایران جو ہے روح اللہ موسوی خمینی صاحب کے ذریعے لایا ہوا انقلاب، جس کو آپ حضرات تو بہرحال سنتے اور تائید کرتے ہیں، لیکن میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ شہید کی بارگاہ میں پاکستان کے ایک عالم اہل سنت کے اسرار الحق، ڈاکٹر اسرار الحق، جو اہل تشیع کے لیے بہت اچھی سوچ نہیں رکھتے ہیں، مگر الحمدللہ ادھر قدرت نے ان کو حق بیانی پہ مجبور کیا اور انہوں نے لکھا اور بیان کیا. کلپ موجود ہے میرے پاس کہ یہ اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والوں میں یہ جذبہ شہادت کہاں سے اور کیوں آیا. حالانکہ یہ ہے قدیمی واقعہ، لیکن ان کی نظر بہرحال ایران کے انقلاب، امام خمینی اور ان کی پرمعنی تبلیغ اور رشد و ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف جو روش تھی اس کو تسلیم کیا. جب سے ایران کا انقلاب آیا انہوں نے کہا، لکھا، بیان کیا. اور جب سے امام خمینی نے آنے کے بعد اپنے ہاتھ میں زمام حکومت لی ہے اس وقت سے ایسا جذبہ شہادت ان کے یہاں ہے کہ ماں کی آغوش میں پلنے والے بچوں کو بھی قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں یہ لوگ. اور اس کے آگے یہ بھی بیان کیا واقع کربلا کی یہ جو یاد ہم لوگ مناتے ہیں، شہادت کی یاد، اس شہادت کے سلسلے میں انہوں نے تسلیم کیا کہ جیسی شہادت کی یاد
تشیع یعنی شیعہ حضرات مناتے ہیں، ویسی اہل سنت نہیں مناتے ہیں۔ بلکہ ان کا آگے کا جملہ میں کوٹ کر رہا ہوں، اہل سنت کے لیے انہوں نے کیا لکھا، بیان کیا ہے کہ سنی حضرات سن ہیں۔ بہرحال میرا مقصد ان کی توہین نہیں ہے، جو خبر آئی ہے وہ بیان کرنا مقصد ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی سن لیجئے، جب بات آئی ہے ایران اور حقائق اہل بیت، جنگ سے پہلے مسجد جمکران جو ایران کی ایک مسجد ہے، اس پہ ایک لال رنگ کا جھنڈا یعنی پرچم لگایا گیا، دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اب جنگ ہونی ہے، ایران نے اپنی مسجد پہ جھنڈا لگا دیا، اور یہ مسجد بھی عام مسجد نہیں ہے، مسجد جمکران صاحب العصر والزمان کی طرف منسوب مسجد ہے۔ اس لال پرچم نے اپنا اثر دکھایا۔ ایران کے ایک چلتے پھرتے زندہ شہید کو مارا تھا، شہید یہ بھی ہیں، لیکن یہ شہید حاج سلیمانی جن کی اس وقت 40واں کی مجلسیں ہو رہی ہیں، خدا غریق رحمت کرے اس جلسے کی آغاز مجلس کے حوالے سے، کہ اس بزرگ کو زندہ شہید، بہت سے واقعات آپ حضرات سنے ہیں، تفصیل میں جانے کا محل نہیں ہے۔ جب جوابی کارروائی ہوئی ہے، اور ابھی تو باقاعدہ جو کہا تھا بعد میں بیٹھے ہوئے جنرل قانی نے وہ بھی کر دکھایا، اس کو بھی مار گرایا جس نے حاج سلیمانی کو شہید کیا تھا۔ مجھے جو عرض کرنا وہ یہ کہ امام کی مسجد پر جھنڈا اور پرچم لگنے کے بعد کم سے کم پاکستان میں یہ طے ہو گیا، باقاعدہ ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا جم غفیر اہل سنت کے ایک بہت بڑے جلسے میں علماء کے درمیان سے ایک عالم نے اٹھ کر اعلان کیا کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں علمدار کربلا کا پرچم نصب کریں، اس لیے کہ یہ پرچم انسان کو چین دیتا ہے، اس لیے کہ یہ حسین کے لشکر کا نشان ہے۔ سمجھ نہیں؟ تو پاکستان میں اہل سنت نے اور توفیق دے وہاں کے علماء اہل سنت کو کہ جو اہل بیت سے امت کو نزدیک کر رہے ہیں، وَإِلَّا جن کے یہاں ابھی تک رونا اچھی چیز نہ تھا، طاہر القادری جیسے حق بیان ذاکرون، میں بطور کل تو نہیں کہہ سکتا ہوں حق بیان، اس لیے کہ بعض جگہوں پر انہوں نے حق پر پردہ بھی ڈالا ہے، لیکن یہ کہ ان کے بیانات سے کم بہت سے اہل سنت کی آنکھیں کھلی، دل میں یہ سب جو خیالات تھے رونا بھی تھا نہیں، اب خود وہ لوگ مصائب پڑھتے ہیں اور اہل سنت رونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب حالات ہیں۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے تو شہید علیہ الرحمہ اس ہندوستان میں آتے ہیں، یہ ایک شہادت شہید کے حوالے سے۔ دوسری گفتگو جو عرض کرنا ہے، چونکہ گزشتہ دنوں میں بات آئی ہے، اسی ضمن میں یہیں پہ جوڑ دی جائے، علمدار کربلا مولا عباس کی والدہ جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین کی پرسوں یعنی سنیچر کو کیا تھی؟ وفات یا شہادت کہہ لیجیے۔ لیکن بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مروان نے یہ دیکھ کر کہ یہ بی بی کے بین ایسے ہیں، لہٰذا اس کو زہر دے دیا جائے، اس طریقے کے کلمات بھی ملتے ہیں۔ تو چونکہ گزشتہ دنوں میں بی بی ام البنین کی وفات یا شہادت کی تاریخ تھی، اور آنے والے دنوں میں مادر حسین جناب صدیقہ طاہرہ کی ولادت بسعادت کی تاریخیں آ رہی ہیں، لہذا تھوڑا تھوڑا گفتگو ادھر ادھر سے ملا کے ربط مصائب ایک صلوات کا آپ حضرات سہارا دے دیں۔ ام البنین سلام اللہ علیہا مولا کائنات کی دل کی اکلوتی تمنا، سنتے ہیں نا مولا عباس کیا ہے؟ تمنا علی، وہ علی اس کی کوئی آرزو نہیں، اس علی کی ایک آرزو کہ مجھے ایک شجاع اور بہادر فرزند۔ بھائی عقیل سے مشورہ، سنا ہوا واقعہ ہے، میں صرف اشاروں میں، آخر ضرورت کیا تھی؟ مولا علی عالم علم لدنی تھے، سب کچھ معلوم تھا، چاہتے معین کر دیتے، بھیج دیتے، ہو جاتا، لیکن اپنے بھائی کو کہ تم نصاب عرب ہو، سب کے شجروں کو بہترین طریقے سے جانتے ہو، نظر دوڑاؤ،
اور ایک ایسا خاندان کا انتخاب کہ جس سے شجاع و بہادر و وفادار بچہ۔ جناب عقیل نے سفر کیا، پہنچتے ہیں، فاطمہ کلابیہ کے قبیلے کا پتہ لیتے ہیں، اب تفصیل میں نہ جاؤں گا۔ اور جب عقد ہوا، بیاہ کے بیوی آئی ہیں، تو جس تصور اور عقیدے کے ساتھ مولا کائنات کی بارگاہ میں آئیں، مولا نے فاطمہ نام لے کے پکارا، لرز گئیں۔ آقا فاطمہ نہ کہیے، بچوں کو ماں فاطمہ یاد آئیں، وہ شہزادی ہیں۔ مولا کائنات نے پھر ام البنین کا لقب دیا۔ ٹھیک ہے، بعد سے تم ام البنین ہو، بیٹوں کی ماں ہو، یہ ہے جناب ام البنین۔ تھوڑا سا تذکرہ شہزادی کا بھی کر دیا جائے، اس لیے کہ شہزادی فاطمۃ الزہرا وہ ہیں کہ جنہوں نے ام البنین کے لال کو اپنا لال جانا اور مانا ہے، اور اپنی حیات میں اس کے لیے باقاعدہ لباس سل کے رکھ کے گئیں۔ جناب فاطمہ صدیقہ طاہرہ فضائل کے لحاظ سے بہرحال مختصر لفظوں میں کہ پیغمبر اکرم رحمت للعالمین ہیں، اور فاطمہ اس پیغمبر کے لیے رحمت ہے۔ بیٹی رحمت ہے نا، رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے فاطمہ۔ صرف اشاروں میں نبی کی بیٹی ہونا، یہی شرف فاطمہ کی عظمتوں کے لیے بس اور کافی تھا، لیکن قدرت نے کتنے چار چاند لگائے۔ نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، خود اللہ نے کہا کہ نہیں میری کنیز خاص ہے، جتنی عورتیں ہیں سب میری بندیاں ہیں، کنیزیں ہیں، لیکن فاطمہ کنیز خاص نمبر 1۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر نبی مرسل کی بیٹی ہیں، علی سید الوصیین کے زوجہ ہیں، تو 11 اماموں کی ماں ہونے کا شرف بھی اسی فاطمہ کو دیں گے، اور دیا قدرت نے۔ تو جیسے نام، جیسے کام انجام دیے ویسے نام، بلکہ عرض کر دیا جائے ہم سب وہ ہیں عوام الناس کہ حکم آئے گا اس اعتبار سے آگے بڑھیں گے، لیکن یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو کچھ کر دیں گے قدرت اسے اپنی مشیت سمجھ کر اس کو اپنے دین اور شریعت میں جگہ دے دے گی۔ جناب صدیقہ طاہرہ، کیا بہترین نام! صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زکیہ، عذرا، بطول، حورہ انسیہ، یہ شہزادی کے وہ نام و القاب ہیں، لیکن اصلی نام فاطمہ۔ فاطمہ کے کیا معنی؟ حائل ہونے والی، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان جب لوگوں کو بھیجا جائے گا تو یہ بیبی اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی طرف جانے سے حائل ہو جائیں گے، درمیان میں روک بن جائیں گے۔ اور یہ سنا بھی آپ نے، فاطمہ جو چاہنے والوں کو نجات سے جہنم کی آگ سے نجات دلائیں، چھٹکارا دلائیں۔ اس کے علاوہ بھی اور معنی لکھے ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کیا وجہ تسمیہ بیان ہے لِأَنَّ فُتِمُ النَّاسَ عَنْ مَعْرِفَتِهَا، کہ لوگ اس بی بی کی معرفت سے عاجز ہیں، اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے جیسی کرنا چاہیے، لہذا یہ بی بی فاطمہ۔ مختصر لفظوں میں فاطمہ ہیں، لیکن ساتھ میں ام ابیہا بھی ہیں، اپنے باپ کی ماں ہیں۔ اجلسہا بمجلسی، یہ جملے ہیں۔ اس جگہ پہ پیغمبر بٹھاتے تھے اس کو جہاں پہ خود بیٹھتے تھے، خود کھڑے ہو جاتے تھے، کہیں جاتے تھے سب سے آخر میں چھوڑتے تھے، ساتھ جدا ہوتے تھے، آتے تھے سب سے پہلے خبر گیری کرتے تھے۔ یہ سب سنا ہے شہزادی کے فضائل اعظم، وہ عظمت ہے فاطمہ۔ ایک عورت کی زندگی کے جو رخ ہو سکتے ہیں، میرا تفصیل کا محل نہیں ہے، اشاروں میں گفتگو کی جائے، اس سلسلے کو انشاءاللہ دوسرے علماء اور خطیب آگے بعد میں بڑھائیں گے، میرا وقت پورا ہونے کو ہے۔ جناب صدیقہ طاہرہ مرکز صداقت بھی ہے، مرکز طہارت بھی ہے، مرکز عبارت بھی ہے۔ جس رخ سے فاطمہ کو دیکھیں درمیان میں ہے۔ ہم لوگ بھی گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، پنجتن کے نام کوشش کرتے لکھتے ہیں، تو ایک طرف محمد علی، ایک طرف حسن حسین، درمیان میں
صدیق طاہرہ کو کیا حجاب میں قدرت نے رکھا، کاروان صداقت میں بھی صدیق طاہرہ اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے درمیان میں، اس طریقے سے صدیق طاہرہ کو اشارہ۔ ام البنین سے عقد ہونا اور مولا کائنات کی زوجیت میں آنا، ظاہر سی بات ہے یہاں پر رک کر تھوڑا سا تذکرہ کہ مولا نے چاہا شجاع بہادر بچہ پیدا ہو۔ کسی بھی پروردہ بچے پر اثرات جو مرتب ہوتے ہیں بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں تحقیق تحقیق کے بعد کہ یا ماحول کا اثر ہوتا ہے یا خون اور دودھ کی تاثیر، کچھ اس کے قائل ہیں کچھ اس کے قائل ہیں، لیکن الحمدللہ اس منزل پر یہ سلسلہ ایسا ہے جہاں دونوں شرف ایک جہاں ہیں، ماحول اور خاندانی شرافت، نجابت، صلب، رحم، سب طرف سے آپ اگر دیکھیں دونوں قبیلوں کو دیکھیں، ددیحالی اور ننیحالی رشتہ داروں مولا عباس کے، یہ سب تفصیل کا محل ہے کہ صرف اسی پہ پوری گفتگو کی جائے، تب واضح ہوگا جناب عباس کیا اور بھائی ان کے، کیونکہ مولا نے کہہ دیا نا ام البنین، بیٹوں کی ماں، اس ام البنین کا تصور کیا ہے کہ اب جب آ گئی اس گھر اور اس خاندان میں کہ کنیز بن کر آئی ہوں، زینب ام کلثوم نے ماں کہنا شروع کر دیا لیکن روک دیا، ہاتھ جوڑ دیے۔ تو جب ماں اس سوچ اور نیت اور ارادے کے ساتھ داخل ہوگی تو اس کے ذریعے وجود پانے والا عباس یا اور بھائی ان کے ذہن میں بھی یہ جذبہ ہوگا کہ اس ڈیوڑھی کو ہمیشہ آقاؤں کی ڈیوڑھی جانا، ہمیشہ ادب احترام سنتے رہتے ہیں، پوری زندگی ہمیشہ بھائی کہا، آقا کہا، بھائی کہنے سے گریز کیا، ماں کی تعلیم، یہ جناب علمدار کربلا کی ماں وہی کہتی ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں آپ کی اس لقب کی وجہ سے تو میرے ایک یا کئی بیٹے راہ خدا میں قربان ہو جائیں گے تو میں یہی سمجھوں گی کہ میرے یہ بیٹے نہیں تھے، صرف بچے ہوئے بیٹے تھے۔ یہ تصور جناب ام البنین کا ہے۔ جناب ام البنین خانواد مولا کائنات میں زوجہ بن کر آئی ہیں اور کس طریقے سے بچوں کا پاس و لحاظ رکھا ہے، خیال کیا ہے، خود کیسے رہی ہیں، وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ آخر میں چند جملے اور اسی سے ربط مصائب دے دیا جائے۔ جب آپ مدینے میں تھیں، واقع کربلا رونما ہوا، شہادت کی خبر رہائی کے بعد مدینے پہنچی، بشیر ابن جزلم نے الا یا اہل یثرب لا مقام لکم کا اعلان کیا، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کا نام یثرب تھا۔ قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ یہ آواز دیتا ہوا بشیر محل بنی ہاشم میں پہنچا، ام البنین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، اپنی چادر اوڑھی، ہاتھ میں فضل کا ہاتھ پکڑا، باہر آ گئی مسجد النبوی کی طرف۔ بشیر یہ کیا خبر سنا رہا ہے؟ حسین مار دیا گیا۔ میں نے تو 4 بیٹوں کو کیا تھا، ام البنین نے اپنے 4 بیٹوں کو کیا تھا جس میں میرا عباس بھی تھا، حسین مار دیا گیا۔ جب ام البنین نے اس انداز میں گفتگو کی، یقین نہیں ہو رہا ام البنین کو، کیا میرے عباس کے رہتے حسین مار دیا گیا؟ ام البنین کو یقین نہیں ہو رہا۔ بشیر نے تشریح کی، نہیں بی بی، حسین پہلے مارے گئے، آپ کا عباس پہلے مارا گیا، آپ کا عباس پہلے مارا گیا، میرا عباس مار دیا گیا۔ ہاں بی بی، اس کے سر پہ گرز آہنی لگا، مگر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔
کس میں ہمت تھی جو میرے بھاری لہیم شہیم عباس کے سر تک ہاتھ پہنچا پاتا؟ کہا بی بی آپ کے لال کے دونوں بازو پہلے منقطع ہوئے، آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، عباس اس حال میں تھے کہ تیر نکالے تو کیسے، سر کو جھکایا تھا، گھٹنوں کے درمیان تیر پکڑ کے نکالنا چاہ رہے تھے، لعینوں کی ہمت آگے بڑھی، کسی طریقے سے ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے غازی کے سر پہ لوہے کا آہنی گرز مارا۔ اس کے بعد عباس کی حالت ہوئی۔ پھر بشیر نے تیسری مصیبت بیان کی، شہزادی آپ کے لال کے ہاتھ کٹ چکے تھے، سر پہ گرز لگ چکا تھا، آنکھ میں تیر پہ عوض تھا۔ ام البنین نے یہ جب سنا تو ایک مرتبہ ذہن میں خیال آنا شروع ہوئے، ارے کوئی بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھ ماتا سینہ سہارا بنتا ہے، مگر ہائے میرے عباس، تیرے لیے بشیر یہ خبر سنا رہا ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے بی بی ام البنین، آپ کی وفات کے ایام ہیں، آپ کی وفات کے ایام پر آپ کے عباس کے مصائب پڑھ کر اور آپ کا تذکرہ کر کے مجلس ختم کرنا ہے۔ جب ام البنین کو یقین ہوا، اس طریقے سے داستان سنائی گئی۔ اب ام البنین کا دستور یہ ہے، کبھی مسجد النبوی پہ آتی ہیں، مرثیہ پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد بچے کا ہاتھ پکڑ کر جنت البقیع جاتی تھی، معمول بنا لیا تھا۔ آتی تھی بی بی زہرا کے پاتی بیٹھ جاتی تھی، شہزادی حسین کا پرسہ قبول کیجئے۔ یہ نہیں کہا میرا عباس مارا گیا، حسین کا پرسہ قبول کیجئے، آپ کا حسین شہید کر دیا گیا۔ بی بی کے یہی بہن ایک عرصے تک بی بی جاتی تھیں، اور جب کبھی واقع کربلا کے بعد ام البنین کہا جاتا تو روک دیتی تھی۔ اب مجھے کاہے کو ام البنین کہتی ہو؟ کہاں رہے میرے بیٹے؟ میرے بیٹے تو کربلا میں کام آ گئے۔ بی بی فاطمہ کی قبر پر آتی، ام البنین مرثیہ پڑھتی رہتی۔ یہیں پر مروان نے آ کر سنا ہے ام البنین مادر عباس عجیب قسم کے مرثیے کے بیان کرتی، پڑھ کے روتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مدینے کا ماحول دگرگوں ہو جائے، انقلاب آ جائے۔ تب اس ملعون نے زہر کا یا ان کے موت کا انتظام و اہتمام کیا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی ام البنین کا جب وقت آخر آیا ہے تو بی بی کا رخ کربلا کی طرف تھا، زبان پر یا ابا عبداللہ الحسین۔ میں کہوں گا اے بی بی ام البنین، آپ نے اپنی اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ شہزادی فاطمہ اور ان کے لال ہی کا تذکرہ کرتی رہیں، تو جزا میں زہرا نے یہ انعام دیا کہ اپنی حیات طیبہ میں ایسی حیات طیبہ کہ 18 سال کی عمر مبارک، اس میں رسول کی بیٹی کمر خمیدہ، پہلو شکستہ، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، کام کیا کر رہی ہیں؟ ایک تو حر کے لیے رومال تیار کیا، کربلا میں میرے حسین کا مہمان آئے گا، میرا نام کا احترام کرے گا، اس کے لیے رومال، اور دوسرا ایک کرتا اپنے علمدار کے لیے تیار کیا اور کہا اے میرے حسین، یہ کرتا عباس کے لیے ہے جو میری طرف سے ہدیہ رہے گا، میدان محشر ہوگا، زہرا کی سواری، یا اہل محشر، اے اہل محشر آنکھیں بند کرو، سر کو اڑا لو، سواری بطول آ رہی ہے، انداز یہ ہوگا اب آپ کے دامن میں عباس کے بازو ہوں گے، واہ حسینہ، واہ عباس، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات دعا فرمائیں، الہی بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کرب بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یہ مولا عباس کا استغاثہ ہے، بڑی تاکید اس کی، بڑے بڑے جید علماء فرماتے ہیں میرا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا تھا، میں 100 مرتبہ صلوات پڑھتا تھا شہزادی پر اور میری مشکل وہ حل ہوتی تھی۔ لہٰذا علماء نے بیان کیا کہ 133 مرتبہ اگر یہ استغاثہ نماز میں قنوت میں پڑھا جائے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے ام البنین سے یا مولا عباس سے 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام پڑھا جائے، نہ 133 بار نماز میں ہو تو کہ 3 3 6 7 مرتبہ بھی پڑھ لیں عدد مصغر، تو انشاءاللہ اس کی وہ مشکل
اللہ تعالیٰ بحق ام البنین اور ان کے علمدار شہادت کے صدقے میں پوری فرمائے گا۔ پروردگارہ دنیا کے حالات کو امن و امان میں تبدیل فرما دے، زمانے کے امام کی سلامتی کے ساتھ ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو ظلم و ستم عام ہو رہا ہے پروردگارہ، اگر تیری مصلحت ہو زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، لیکن اس سے پہلے ہم سب کے ضمیروں کو بیدار فرما دے، ہم سب اپنی اصلاح کر سکیں اور امام کے واقعی سرباز بن کر ان کے لشکر کے لیے آمادہ و تیار ہو سکیں۔ پروردگارہ ہمیں دین و مذہب کا پیرو اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بیماروں کے حق میں خصوصی دعا فرمائے پروردگارہ، بحق محمد و آل محمد، بحق بیمار کربلا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و صحت عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جو اس بزم میں آئے ہوئے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما اور سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ اس فرش مجلس پر بیٹھ کر ذاکرین کے خطاب کو سن سکیں۔ میں پھر آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ جلسہ روحانی اور معنوی اعتبار سے منعقد کیے گئے ہیں، اس کو صرف سیر و تفریح کے عنوان سے آنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، مشکلات ہیں، منت ہیں، مراد ہیں، بارگاہ شہید میں کریں، پوری ہوگی، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آئے ہوئے اس بزم کے ذاکرین اور خطبہ اور علماء کو سنیں اور جو عملی پہلو ہوں اس کو کسب کریں، اس پر عمل پیرا ہوں۔ انشاءاللہ المستعان، امید اور آرزو اللہ سب کو سلامت رکھے۔